بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم خبریں ہیں جناب افغانستان سے جنم لے رہی ہیں، اور سب سے اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ مودی سرکار، نریندر مودی دلی سرکار یہ سخت پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان ان کو سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو کسی قسم کا محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افغانستان میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور یوں سمجھیں کہ کابل میں مستقبل میں انڈیا کا جو سفارت خانہ ہے اس کی حیثیت وہی ہوگی جو اسلام آباد میں انڈیا کے سفارت خانے کی ہوتی ہے، یا جو دلی میں پاکستان کے سفارت خانے کی ہوتی ہے۔ اس وقت کشیدگی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اور کیوں افغان طالبان دلی سرکار کو سبق سکھانے کے چکر میں، اور دلی اس وقت سخت پریشان ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اور انڈین ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس پہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اور اب ان کو خیال آیا ہے، اور انڈیا کے جرنیل بول رہے ہیں، حاضر سروس بھی، ریٹائرڈ بھی، اور ان کی تنقید کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک بار پھر اجیت ڈوول پہ اور راج چیف پہ، ان دونوں پہ تنقید ہو رہی ہے، اور دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دے دیں، اور مودی سرکار کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کی بھی افغان پالیسی برے طریقے سے ناکام ہو گئی۔ اور باقی یہ کہ وہاں پہ تو پاکستان اس وقت پوری دنیا میں یہ ایشوز گھوم رہا ہے، اور ساری دنیا کی نظریں افغانستان میں ہیں، اور وہاں پہ چین متحرک ہے، روس متحرک ہے، ایران، پاکستان، ترکی، تمام ممالک متحرک ہیں، اور انڈیا کا پتہ ایسے صاف ہوا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ایک غیر متعلق ہو گیا ہے۔ اب خوف کیا ہے؟ اس میں حقیقت بھی ہے، اور اس میں تھوڑی سی انڈیا جو ہے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ وہ اس کو ایک پروپیگنڈے کے طور پہ بھی استعمال کر رہی ہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو ان کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے معاملہ کیا ہوا۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ افغان فوج کدھر ہے، افغانستان کے آرمی چیف کدھر ہیں، افغانستان کے جرنیل کدھر ہیں، یہ ساری باتیں، اور وہ سب کے سب اس وقت کس کی کمان میں ہیں، وہ کیوں مزاحمت نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں لڑ رہے، کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ افغان طالبان نے ایک بار پھر کہا ہے، انڈیا کو خبردار کیا ہے اور انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ وہ اگر اس نے معمولی سی بھی حرکت کی تو اس کا تیا پانچا کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر جو ہے اس کے آقاؤں سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اور ان کے آقاؤں کو تو جانے دیا، لیکن انڈیا کے ساتھ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو پلان تھا، وہ پلان یہ تھا کہ امریکہ نے خود تو پہلا جو تھا، ظاہر ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، خود تو وہ نکل رہے تھے، پلان بی کے طور پہ انہوں نے تیار کیا انڈیا کو، اور انڈیا سے کہا گیا کہ آپ اپنے ٹروپس بھیجیں، اور وہ پیچھے رہیں گے، فرنٹ پہ افغان فوج ہوگی، اور ان کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کہہ رہا ہوں، پلاننگ بھی ان کی ہوگی، اسٹریٹجی بھی انڈیا کی ہوگی، یہ سارے، اور لڑیں گے آگے افغان فوجی، اسلحہ وسلحہ بھی وایا انڈیا آئے گا۔ اب ہوا یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دلی سرکار جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سینسیبل ہیں۔ وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ریجنل پلیئرز کے ساتھ مت بگاڑیں، روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یہاں ہم نے رہنا ہے، اور امریکہ کی جھولی میں مت جائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مودی سرکار بہت ہی دیوانے ہوئے ہیں، اور نمبر 1 چین کی دشمنی، نمبر 2 پاکستان کی دشمنی، دونوں کی دشمنی میں، اور ان دونوں کا خیال تھا کہ میں چکنی چپڑی باتیں کر کے امریکہ سے بھی اسلحہ لے لوں گا، اور روس سے بھی اسلحہ لے لوں گا، اور اسرائیل سے بھی اسلحہ لے لوں گا۔ اس طریقے سے میں
بظاہر چین کا ہوا کھڑا کروں گا اور ان فیکٹ پاکستان میرے سامنے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں، اور یہاں تک ہوا کہ انہوں نے ٹروپس تو نہیں بھیجے. اب انڈین جرنیل جو ہیں وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ٹروپس بھیجنے کا کہا تھا. اور جب یہ بات چیت، کیونکہ جب امریکی وزیر خارجہ دلی گئے ہیں تو اس وقت یہی بات ہوئی تھی کہ آپ اب پوزیشنیں سنبھالیں اور آپ ہمارے فرنٹ لائن جو ہے اتحادی بنے، اور افغانستان کا مورچے اب آپ کے ذمے. ہوا یہ کہ اس میں پازیٹیو رسپانس نہیں دیا گیا، اور انڈیا نے کر دیا انکار. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو موت ہی موت تھی، اس کے علاوہ تو کچھ تھا نہیں. اس کے بعد پھر ٹروپس نہ بھیجے، البتہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلحہ بھی دیں گے غنی حکومت کو، اور اسلحہ بھی دیں گے، اسٹریٹجی بھی دیں گے، پلاننگ بھی بنا کے دیں گے. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اور اسلحہ بھی بھیجا. اور ان کا خیال تھا کہ ہم طالبان کو کابل میں داخل ہونے سے روکیں گے اور کابل کا دفاع کریں گے. یہ ایک پلاننگ تھی انڈائریکٹلی. پیچھے ظاہر ہے ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے، انہوں نے ہی ہونا تھا، لیکن فرنٹ پہ یہ ہونا تھے. ہوا یہ کہ یہ ساری جب پلاننگ کی جا رہی تھی، اور جب یہ پلاننگ پہنچتی ہے کابل میں اور کابل میں شیئر کی جاتی ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ NDS میں اور افغان فوج میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ غنی حکومت کے ساتھ نہیں تھے، وہ پہلے ہی کلٹیویٹ ہو چکے تھے، وہ مخبر تھے. مخبر ان دس سینس کہ وہ ڈفر کر رہے تھے، اختلاف رائے رکھ رہے تھے، اور جو بھی پلاننگ یا اس طرح کی آتی تھی جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک نئی خانہ جنگی اور ایک نئی جنگ کی طرف افغانستان کو دھکیلنے کی کوشش ہے، اس کے بارے میں وہ افغان طالبان کو بھی بتاتے تھے اور کچھ دوست ممالک کو بھی بتاتے تھے، ان کے ساتھ بھی رابطے تھے. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شمالی اتحاد جس کو کہتے ہیں، ماضی میں شمالی اتحاد کا کیا کہا جاتا تھا، یعنی نان پختون جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بھی انڈیا سے اب تھوڑا سا دور ہو چکے تھے اور غنی حکومت سے بھی دور ہو چکے تھے. اور غنی حکومت کی جو پلاننگ تھی کہ ہم ایک نئی جنگ شروع کریں گے، جو انہوں نے اعلان بھی کیا، کیونکہ چند 4-5 دن پہلے جو انہوں نے تقریر کی، ہفتہ 10 دن پہلے، وہ بڑی زبردست تقریر تھی. اس میں جوش تھا، جذبہ تھا، اور اس میں فل ان کا نظر آ رہا تھا کہ پولیٹیکل ول ہے کہ وہ کیسے لڑیں گے. لیکن اصل میں جو ان کے ساتھ بری ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ سارے کا سارا اسکرپٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا، اور اسکرپٹ آؤٹ ہوا تو وہ غالباً چین کو بھی اس کا علم ہوا، روس کو بھی علم ہوا، افغان طالبان کو بھی، پاکستان کو بھی، سب کو علم ہو گیا. اور جیسے ہی علم ہوا اس کے بعد افغان طالبان نے یکدم تیزی دکھائی، اور انہوں نے اس سے پہلے کہ کابل کا دفاعی حصار جو ہے وہ مضبوط کیا جاتا اور کابل کے اندر داخلی راستوں پہ مضبوط قسم کی دفاعی لائن بچھائی جاتی، افغان طالبان نے اتنا موقع نہیں دیا، اور آنن فانن باقی علاقوں کو چھوڑا. انہوں نے کابل کی طرف 24 گھنٹے کے نوٹس پر کابل پہ دھاوا بول دیا اور اپنے جنگجو کابل میں داخل کر دیے. اب وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ ابتدائی طور پہ، اب یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ابتدائی طور پہ افغان طالبان نے صرف چند 20 لوگ، یعنی ان کی تعداد آپ یوں سمجھے 50 سے بھی کم تھی، اپنے جنگجو کابل میں بھیجے کہ آپ جائیں، داخل ہوں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ رد عمل کیا آتا ہے، اور اگر رد عمل شدید آئے گا تو اس کے اکارڈنگلی ہم پلاننگ کریں گے، اور اگر رد عمل کم آیا یعنی مزاحمت کم ہوئی تو پھر ہم فوراً اگلے قدم کی طرف جائیں گے. اور ہوا یہی کہ جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے تو جو وہاں کی چیک پوسٹیں تھیں، پولیس وغیرہ، وہ خود ہی چھوڑ کے بھاگ گئے، اور افغان عوام نے جو کہ
عام لوگ تھے انہوں نے اس کو استقبال کیا، اور صورتحال یہ تھی کہ غنی حکومت کے گاڑیوں پہ اور غیر ملکی فوج کی گاڑیوں پہ لوگ پتھر مارتے تھے، اور جب طالبان داخل ہوئے تو کابل کے عوام نے ان کا خیر مقدمی نعرے لگائے۔ جب یہ سچویشن دیکھی اور اس کے بعد پیچھے اطلاع دی گئی تو اس کے بعد پھر مزید کمک آئی، اور کابل میں پتہ چلا کہ اشرف غنی صاحب تو رات گئے ہی نکل گئے ہیں، اور پہلے وہ روپوش تھے وہ رات گئے نکل گئے۔ اب ان کا دیکھیں، یہ جو مودی سرکار اور دلی سرکار جو ہے وہ آپس میں جو گٹھ جوڑ تھا، اشرف غنی صاحب اور امراللہ صالح، حمداللہ محب اور دیگر، یہ سب کے سب ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے کے سارے فرار ہوئے، اور روسی سفارت خانے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اشرف غنی صاحب جاتے ہوئے ڈالرز اور دولت سے بھری ہوئی 4 گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر، یہ ایئرپورٹ گیا، اور ہیلی کاپٹر فل تھا، ڈالر سے بھرا ہوا تھا، اور یہ روس نے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، سرکاری طور پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، ذرائع سے نہیں دی۔ 4 گاڑیاں امریکی ڈالر سے بھری ہوئی وہ ساتھ لے کے گئے، اور ڈالر سے بھرا ہوا ہیلی کاپٹر لے کے گئے، اور جگہ نہ ہونے کے باعث کیش کی بڑی مقدار چھوڑنی پڑی، یہ ہیں۔ اور اشرف غنی 200 افراد کے ہمراہ فرار ہوئے، ٹوٹل 200 لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں، یہ مکمل طور پہ پوری رپورٹ ہے۔ اور چھوڑنے والے افغان صدر کے مشیر طارق فرہادی، انہوں نے بتایا کہ 200 لوگ، یہ اب اشرف غنی کے جو مشیر ہیں وہ بتا رہے ہیں، اشرف غنی کے مشیر یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ 200 افراد کابل چھوڑ کر فرار ہوئے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت۔ اور انڈیا، واپس آتے ہیں انڈیا کی طرف، کیونکہ انڈیا میں اس وقت طوطے اڑے ہوئے ہیں، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور ابھی تک ایک لفظ بھی رد عمل کے طور پہ نہیں آیا، ہاں نہ افغانستان کی صورتحال پہ۔ البتہ وہ ادھر سلامتی کونسل میں جوڑ توڑ کر رہے ہیں آپس میں بیٹھے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی ان کی دال نہیں گل رہی، کیونکہ سلامتی کونسل کی صدارت اس وقت انڈیا کے پاس ہے، وہ اجلاس بلا لیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سلامتی کونسل میں 5 ملک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، چائنا ہے، روس ہے، ان 5 ملکوں میں 2 ملک جو ہیں وہ چائنا اور روس ہے، امریکہ، برطانیہ اور فرانس ہے۔ لہٰذا امریکہ خاموش، ڈائریکٹ نہیں کھیلے گا، انڈائریکٹ کھیلے گا۔ برطانیہ پہلے سے ہی تنقید کر رہا ہے، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن خود امریکہ پہ پھٹے ہوئے ہیں، اور جو بائیڈن پہ پھٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ساری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیا اور 20 سال کی محنت غارت کر دی ہے۔ امریکہ کے جو جلد بازی کے فیصلے انخلا کے جو بائیڈن پہ تنقید کر رہے ہیں، تو یہ ادھر یہ سچویشن چل رہی ہے۔ انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب انڈیا کو کیا خوف ہے، کیونکہ ایک اور سٹیٹمنٹ آ گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی قسم کی فوجی مداخلت کی یا کسی قسم کی پراکسی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی، یا افغانستان میں کسی گروپ کو دلی نے، مودی سرکار نے اگر اسلحہ دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یقین رکھیے کہ ہماری طرف سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور ہم انڈیا کو اس کے اپنے ملک میں جواب دینے کی سخت رکھتے ہیں۔ یہ تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے افغان طالبان کی، اور اس کی ریزن یہ بتا دوں کہ یہ پلان بنا کے دیا تھا، اور پلاننگ یہی تھی کہ انڈیا ٹروپس تو نہیں بھیجے گا، لیکن وہ ٹریننگ بھی اور وہ اسٹریٹجی بھی اور وہ پلاننگ بھی کر کے دے گا، اور اسلحہ بھی دے گا، اور مالی امداد، فائنینس بھی جو ہے وہ بڑی طاقت سے آئے گا دلی، اور دلی سے پھر آگے جائے گا۔ یہ تھا یہ سارا پلان جب شیئر کیا گیا، اور جس کے بعد اشرف غنی صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا اور بڑا مکہ لہرا کے کہا تھا کہ وہ مقابلہ کریں گے، یہاں سے ان کا زوال شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے افغان طالبان کا برق رفتاری سے کابل کی طرف آنے کا جو پلان ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ اور اس وقت معاملات یہ ہیں
کہ افغان فوج کے بیشتر کمانڈرز، بیشتر جوان اور بیشتر حصہ جو ہے وہ پہلے ہی کلٹیویٹ ہو چکا تھا اور پہلے ہی نیوٹرلائز ہو چکا تھا، اس لیے اب کسی قسم کی خانہ جنگی کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور انڈیا اب خود یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان، پاکستان اور چین مل کر ہندوستان پر حملہ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس حملے سے عالمی برادری بچائے۔ امت شاہ، راجناتھ سنگھ، نریندر مودی، اجیت ڈوبھل، جے شنکر، یہ سب کے سب، اور راچیف، اور ان کے ساتھ ہیں جناب بپن راوت، یہ جو 5-6 کا اس وقت وہاں کا ایک کیا کہنا چاہیے اہم کور کمیٹی ہے نریندر مودی کی، وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے۔ اور جبکہ اپوزیشن وہاں سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو ڈیمانڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بائیڈن سے کر رہے ہیں کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں، جو یورپی یونین کر رہی ہے جو بائیڈن سے وہ تنقید کر رہی ہے، اور وہی درگت اس وقت دلی میں نریندر مودی اور اجیت ڈوبھل ان کی بنائی جا رہی ہے کہ سارے کی ساری پلاننگ، ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے ہماری وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور بھارتی جرنیلوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ٹروپس مانگے گئے تھے، انڈیا نے انکار کیا، اور جب نہ صرف انکار کیا بلکہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ ٹروپس بھیجیں افغانستان تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، بپن راوت اور انڈین آرمی چیف کی اور اجیت ڈوبھل کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، پسینے ان کے چھوٹ گئے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عام ٹیلی ویژن پہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور مودی کے خلاف پھٹ پڑے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ہوا، اور اسی لیے اگلی بات یہ ہے کہ کابل میں چائنا، پاکستان، روس، ایران، یہ سب کے سب سفارت خانے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور باقی تمام سفارت خانے کام نہیں کر رہے۔ اور آپ نے وہ منظر تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جن کے لیے 21 سال تک جو مترجم، جو انٹرپریٹر جو ہیں وہ کام کرتے رہے، کوئی 7-8 ہزار خاندان مسلسل، یہ ٹوٹل 18 ہزار لوگ ہیں، 6-7 ہزار فیملیز ہیں جو مستقل 21 سال انہوں نے خدمات سر انجام دی امریکہ اور دیگر فورسز کی، اور اپنا کام کیا اپنی جان جوکھم پہ ڈال کے۔ اب وہ بے یار و مددگار ہیں، کابل ایئرپورٹ پہ پڑے ہیں، اور ان کو بلکہ وہ 3-4-5 لوگ تو اوپر سے گر کر جہاز سے اپنی جان گنوا بیٹھے، اور اس کے بعد امریکی فورسز کو فائرنگ کرنی پڑی، 5 اس کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ ہے صورتحال، جبکہ کابل میں ابھی تک فائرنگ سے کوئی بندہ نہیں مرا۔ تو یہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں دلی سرکار کو۔ تو صورتحال بڑی مزے کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔